اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب چونکہ آپ کی رسالت کا ذکر ہوا، لہذا اسی حوالے سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے رسول اور بھی بھیجے ہیں، اور ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے، بزرگی دی ہے۔ تلک الرسول، تلک کیا ہے؟ اسم اشارہ ہے مؤنث کے لیے، اور یہ استعمال ہوا رسولوں کی جماعت کے طور پہ۔ یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ فضلنا، کون سا فعل ہے؟ فضلنا ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ فضلنا، ہم نے فضیلت دی، ہم نے بزرگی دی، بعضہم بعض کو، علی بعض بعض پہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کو دوسرے پہ، دوسرے کو تیسرے پہ، تیسرے کو چوتھے پہ، بعض کو بعض پہ ہم نے فضیلت دی ہے رسولوں میں سے۔ اب یہ فضیلت، اس کے بارے میں علماء نے دو طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ فضیلت رسولوں کی جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ بعض کو بعض پہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کی فضیلت عطا فرمائی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کی فضیلت عطا فرمائی، یا پھر معجزات دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا اور عصا کا معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو زندوں کو مردہ کرنے کا، بیماروں کو صحت مند بنانے کا معجزہ دیا تھا۔ تو یہ فضیلت ہے بعض کو بعض پہ۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود فرمائی، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کوئی تو ایسا ہے من کلم اللہ، جس سے اللہ نے کلام کیا۔ حجاب میں مراد یہ ہے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حجاب میں تھا، بے حجاب نہیں تھے۔ ورفع بعضہم درجات، ورفع اور بلند کیا، بعضہم بعض کے، درجات کو۔ یہاں بعض سے کون مراد ہے نام نہیں لیا گیا یا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن علماء نے لکھا ہے یہاں بعض سے مراد خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جن کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ باقی جو رسول ہیں ان کی فضیلت جزوی ہے، کسی کی کسی معاملے میں، کسی کی کسی معاملے میں، کسی کی کسی معاملے میں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو ہے وہ کلی طور پہ سارے انبیاء کے مقابلے میں ہے، اور خود اس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثبوت مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن میں سارے اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور اس میں انبیاء بھی شامل ہیں۔ اور پھر خود یہ بات ارشاد فرمائی، انا سید الانبیاء، انا خطیب الانبیاء، قیامت کے دن میں سارے انبیاء کا سردار ہوں گا، میں سارے انبیاء کا نمائندہ ہوں گا۔ نمائندہ اس معنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے علاوہ اور کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ سارے انبیاء سفارش کرنے سے معذرت کر دیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ بات ارشاد فرمائیں گے، انا لہا، کہ یہ سفارش کرنے کا میں ہی حقدار ہوں، یا یہ عزت اللہ نے مجھے ہی دی ہے کہ میں ہی آج سفارش کروں گا، میرے علاوہ اور کوئی دوسرا سفارش نہیں کرے گا۔ لہذا فرمایا کہ انا خطیب الانبیاء، میں سارے انبیاء کا نمائندہ بھی ہوں، سردار بھی ہوں انبیاء کا، اور نمائندہ بھی ہوں انبیاء کا۔ اور فرمایا کہ انا شافع، قیامت کے دن میں ہی سب سے پہلے شفاعت کروں گا، مجھے ہی شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، اور مقام محمود وہی شفاعت کا مقام ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ انا مشفع، میں ہی سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت ہی سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔
اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے میں ہی جنت میں داخل ہوں گا. اور اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کے ممبر ہوں گے نور کے، میرا ممبر نور کا سب سے اونچا ہوگا اور سب سے زیادہ روشن ہوگا، سب سے زیادہ نور والا ہوگا. پھر آپ کا خاتم الانبیاء ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بعد ساری مخلوق کی طرف نبی ہونا یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید سے. انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آئے اپنے اپنی قوم کے لیے آئے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد ساری دنیا کی طرف لوگوں کی طرف نبی بن کے آئے. یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کلی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور سارے انبیاء پہ فضیلت عطا فرمائی ہے. باقی انبیاء کی فضیلت جو ہے وہ جزوی ہے. لیکن بعض احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے کہ انبیاء کو انبیاء پہ فضیلت نہ دو. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت اس طرح کی نہ دو جس سے ایک کی فضیلت ثابت ہوتی ہو اور دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو. ایسی فضیلت نہ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بات ہوئی کہ یہودی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہیں، مسلمان نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، اور مسلمان نے یہودی کو اسی بات پہ تماچا مار دیا. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے بات بتائی تو اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی نبی کو کسی دوسرے پہ فضیلت نہ دو، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کر کے فضیلت نہ دو جس سے دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو یا دوسرے کی تنقیص ہوتی ہو. لیکن جو بات اللہ کے رسول نے از خود فرما دی کہ میں سید الانبیاء ہوں، میں خطیب الانبیاء ہوں، میں بنی اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھوں گا، سب سے پہلے میری سفارش ہوگی، سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی، میں خاتم الانبیاء ہوں. یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کو ثابت کرتی ہیں. لیکن باقی انبیاء کی بھی فضیلت درجہ بدرجہ ضرور ہے، لیکن کسی بھی نبی کی فضیلت کا تذکرہ اس انداز میں کرنا منع ہے جس سے دوسرے نبی کی توہین کا پہلو نکلتا. اس لیے کہ ہمیں حکم یہی دیا گیا ہے کہ ایمان کے معاملے میں ہم سارے انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان قطعاً کوئی فرق نہیں کرتے. یہ فرق جو ہے یہ فضیلت کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ فرق ہے ایمان کا. ایمان لانے کے معاملے میں ہم سارے انبیاء پہ ایک جیسا ایمان لاتے ہیں. جیسا ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے ویسا ہی حضرت عیسیٰ پہ ہے، ویسا ہی حضرت موسیٰ پہ ہے، اور باقی جتنے بھی انبیاء جن کا ذکر قرآن میں ہوا، جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہوا، ایمان لانے کے معاملے میں ہم انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتے. لیکن فضیلت اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ دی ہے سب کو، اور کلی فضیلت سب سے زیادہ فضیلت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ دو انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے الگ سے تذکرہ فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو واضح روشن دلائل دیے، واضح آیات دیں، واضح نشانیاں دیں، مراد ہے معجزات. وَأَيَّدْنَا، اور ہم نے تائید کی، ہم نے قوت بخشی ہو اس کو بروح القدس سے، روح قدس کے ساتھ. روح قدس سے مراد جی حضرت جبرائیل علیہ السلام. یہودی جو تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے قتل کرنے کے لیے،
عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے درپے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پہ جبرائیل علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رکھا، اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. اور اسی کا تذکرہ اللہ نے یہاں فرمایا کہ ہم نے قوت بخشی، ہم نے حفاظت کی، ہم نے تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ، جبرائیل امین کے ساتھ. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ انبیاء کے بھیجنے کا مقصد تو ہوتا ہے ہدایت حاصل ہو لوگوں کو، سارے لوگ ایک دین پہ اکٹھے ہو جائیں، ایک دین پہ لوگ ایمان لے آئیں، ان میں وحدت پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے، ان کے باہمی جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں. انبیاء کے آنے کا مقصد تو یہی ہے. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے کہ انبیاء تو ہم نے بھیجے، یہ رسول ہم نے بھیجے، بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ہدایت حاصل ہو، لوگ صراط مستقیم پہ آ جائیں. لیکن انبیاء کے آنے کے باوجود لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، آپس میں لڑائی جھگڑے کیے، الگ الگ راستے اختیار کیے، الگ الگ مسالک اور الگ الگ اپنے مذہب بنا لیے. اللہ فرماتے ہیں اگر میں ساری مخلوق کو ایک راستے پہ لانا چاہتا، ان کی قوت ارادی سلب کر لیتا، تو میرے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا. لیکن رسولوں کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کو اختیار دیا، ارادہ دیا، قوت فیصلہ دی، دل اور دماغ دیا کہ ہدایت تو میں نے بھیج دی، کتابیں بھیج دیں، انبیاء بھیج دیے تمہاری ہدایت کے لیے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو اختیار اور ارادہ دیا کہ تم خود اپنے دل اور دماغ سے غور و فکر کرو اور سوچو، انبیاء جو ہدایت لے کے آئے ہیں، کتابیں جو باتیں لے کے آئی ہیں، ان پہ تم ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے. یہ فیصلے کا اختیار اور ارادہ جو ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو اصل میں مطلوب تھا. ارادہ اور قوت فیصلہ لوگوں کو دے دی جائے، انہیں راستہ ہدایت کا دکھا دیا جائے، اور پھر ان کا امتحان لیا جائے کہ وہ ہدایت کا راستہ کہاں تک اختیار کرتے ہیں. یہ جو باہمی اختلافات ہیں جن سے ہم بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ایک قرآن ہے، ایک اللہ کا رسول ہے، ایک اللہ ہے، ایک قبلہ ہے ہمارا، پھر ہم آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہونے والی جو بات ہے یہ تو میری مشیت میں نہیں تھی، یہ میری مشیت میں نہیں ہے. اگر میں اکٹھا کرنا چاہتا تو فرشتوں کی تو میں نے جماعت ایک پیدا کی ہوئی ہے جو سارے ایک ہی راستے پہ چل رہے ہیں، جن کے ہاں قوت فیصلہ یا ارادہ کا میں نے اختیار ہی نہیں دیا انہیں. ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ انہوں نے نیکی ہی کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. انسانوں کو میں نے فرما برداری کرنے اور نافرمانی کرنے کا اختیار دیا ہے، غلط فیصلہ کرنے کا اور صحیح فیصلہ کرنے کا کے لیے دماغ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اسی بات کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول تو بھیج دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اور رسولوں میں سے بعض پہ فضیلت بھی دی، درجات بھی دیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اللہ نے یہ پہلے ہی بات ارشاد فرما دی، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ کی مشیت میں یہ بات ہوتی کہ سارے انسان نیک اور متقی بن جائیں، سارے لوگ مسلمان بن جائیں، سارے لوگ موحد بن جائیں، سارے لوگ جنتی بن جائیں، اگر اللہ کی مشیت میں یہ بات ہوتی، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، ما یہاں پہ نافیہ ہے، نہ قتال کرتے، نہ لڑائیاں کرتے، نہ اختلاف کرتے، نہ جھگڑا کرتے، الذین، وہ لوگ، من بعدہم، ان کے بعد. کن کے بعد؟ ہم کی ضمیر جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے. ان کے بعد، کن کے بعد؟ انبیاء کے بعد. انبیاء تو آتے ہی اختلاف ختم کرنے کے لیے ہیں. انبیاء کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم بتائیں لوگوں کو
بھئی یہ صراط مستقیم ہے، اور لوگوں پہ یہ فرض ہے کہ ان کی اتباع کریں، ان کے حکم پہ چلیں، ان کی فرما برداری کریں، اسی راستے کو اختیار کریں جو راستہ نبی بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر اللہ کی مشیت ہوتی یہ بات کہ سارے لوگ ایک ہی صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیں، سارے لوگ نبیوں کی بات کو مان لیں، سارے لوگ نبیوں کی فرما برداری شروع کر دیں، اللہ فرماتے ہیں مقتتل الذین، تو پھر لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے، من بعدہم، ان کے بعد، یعنی انبیاء کے آ جانے کے بعد، انبیاء کے آ جانے کے بعد لوگ لڑائی نہ کرتے، جھگڑا نہ کرتے، اختلافات نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مشیت نہیں ہے یہ کہ سارے کے سارے نیک بن جائیں، سارے کے سارے موحد بن جائیں۔ یہ جو مزاج کا اختلاف رکھا ہے اللہ نے، دیکھیں نا، مزاج کے اور سوچ کے اختلاف جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں رکھا ہے۔ آپ اپنے گھر میں انداز گا لیجیے، شوہر اور بیوی میں مزاج کا اور سوچ کا فرق ہے، باپ اور بیٹے میں سوچ اور مزاج کا فرق ہے، باپ کچھ چاہتا ہے، بیٹا کچھ چاہتا ہے، باپ کی سوچ کچھ ہے، بھائی کی سوچ کچھ ہے، بہن کی سوچ کچھ ہے، بیوی کی سوچ کچھ ہے۔ یہ جو اختلاف ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے مزاج میں رکھا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت کے عین مطابق ہے۔ دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو تو بھیج دیا کہ جا کے لوگوں کو بتا دو یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میری مشیت یہ تھی کہ کچھ لوگ ایمان لے آئیں، کچھ لوگ اپنے آزاد مرضی سے، آزاد اختیار سے انبیاء کی مخالفت کریں، انبیاء کی نافرمانی کریں۔ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ یہی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ سارے لوگوں کا اکٹھا ہو جانا یہ میری مشیت نہیں ہے۔ اب آپ خود اپنے ذرا اندازہ لگا لیجئے، یہ قرآن مجید ہے، ہم یہی بات کہتے ہیں جی ہمارا قرآن ایک ہے۔ اب اسی قرآن سے غلام احمد قادیانی نے اپنی نبوت ثابت کر لی، اور جو لوگ خاتم النبیین مانتے ہیں وہ بھی اسی قرآن سے مانتے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسی قرآن سے انبیاء کا یا بزرگوں کا غیب جاننا ثابت کر لیا، لیکن اسی قرآن سے بعض اہل علم جو ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ علم غیب اللہ کے سوا تو کسی کو نہیں ہے۔ اسی قرآن سے بعض لوگ جو ہے انہوں نے یہ ثابت کر لیا کہ جو بزرگ ہیں اس دنیا سے جب وہ جاتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ ایک جہان سے دوسرے میں منتقل ہوتے ہیں، ان پہ موت وارد نہیں ہوتی، وہ تو زندہ رہتے ہیں، وہ تو سنتے ہیں، وہ تو جواب دیتے ہیں، وہ تو مدد کرتے ہیں، ان کا فیض جاری رہتا ہے۔ لیکن اسی قرآن سے لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ نہیں، موت واقع ہوتی ہے، ہر آدمی پہ واقع ہوتی ہے، نبی پہ واقع ہوتی ہے، ولی پہ واقع ہوتی ہے، بزرگوں پہ واقع ہوتی ہے۔ جس طرح ایک عام آدمی پہ موت واقع ہوتی ہے اسی طرح ایک نبی پہ بھی موت واقع ہوتی ہے، ولی پہ بھی اسی طرح موت واقع ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے قرآن تو واقعی ایک ہے، لیکن اب سوچ کے انداز مختلف ہیں، مزاج اللہ نے مختلف بنا دیے ہیں، اور اسی مزاج اور سوچ کے مختلف ہونے کے نتیجے میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، مسلک کا اختلاف ہے، اور باقی معاملات، سوچ کا انداز مختلف ہے، فکر مختلف ہے، نظریات مختلف ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری مشیت کے عین مطابق ہے، ورنہ اگر میں چاہتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ یہ چاہتے سارے لوگ انبیاء کے آنے کے بعد ایک ہی صراط مستقیم پہ اکٹھے ہو جائیں، ان میں آپس میں اختلاف نہ پڑیں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ایسا کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس ایک جگہ پہ نہیں ارشاد فرمائی، بہت سی جگہ پہ فرمائی ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم یہ چاہتے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو، ہر آدمی کو ہم ہدایت دے دیتے، وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي،
لیکن میری جو بات کہی ہوئی تھی وہ حق ثابت ہو گئی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں جہنم کو جو نافرمان لوگ ہیں، جو نافرمان جن ہیں، ان سے بھر کے چھوڑوں گا. جہنم کو بھی بھرنا ہے، جنت کو بھی بھرنا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کے بعد جو اختلاف پیدا ہو گیا یہ بالکل میری مشیت کے مطابق ہے، اس لیے کہ یہ امتحان ہے اس دل دماغ کا جو اللہ نے ہمیں بار بار جو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے تمہیں دل دیا، دماغ دیے، آنکھیں دیں، کان دیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بنو، تاکہ سوچ سمجھ سے کام لو، تاکہ فکر کرو، غور کرو صحیح راستہ کون سا ہے. بار بار پڑھو اس قرآن مجید کو. اب قرآن مجید سے ہدایت کا راستہ صرف قرآن مجید ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں. قرآن مجید کو چھوڑ کے دوسری کتابوں سے ہدایت کرنے والا کسی نہ کسی گمراہی میں ضرور مبتلا ہو جائے گا. یہ پکی بات ہے. خواہ کتنا ہی کوئی بڑا عالم لکھنے والا ہو، کتنا ہی فاضل لکھنے والا ہو، کتنا ہی اپنے آپ کو خطا سے بے عیب سمجھتا ہو، بے خطا سمجھتا ہو، کتنا ہی غلطیوں سے کوئی اپنے آپ کو پاک سمجھتا ہو، لیکن یہ بات پکی ہے کہ پورے قرآن کو پڑھے بغیر، اور قرآن سے بھی اگر آپ جستا پڑھنا چاہیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے قرآن کو پڑھیں گے، تب بھی ہدایت نہیں ملے گی. یہ بڑی پکی بات ہے. ایک حصہ یہاں سے منتخب کر لیا، اچھا جی اس کا درس دینا ہے، ایک حصہ یہاں سے منتخب کر لیا، اچھا جی اس کا درس دینا ہے، پورے مہینے میں پورا قرآن پڑھا دینا جی، اچھا ہم نے اس کا پورے کا دور کر لیا ہے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. قرآن پورے کا پورا ہدایت لے کے آیا ہے. جب تک اس قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک نہیں پڑھیں گے، اس وقت تک غلط فہمیاں اور سوال اور الجھنیں جو ہیں وہ دور نہیں ہوں گی. مطلوب یہ ہے اللہ تعالیٰ نے تو ایک لفظ اس میں زائد نہیں فرمایا، ایک حرف یا ایک لفظ جو ہے، حتیٰ کہ میں نے بتایا آپ کو، ایک ابھی ترجمہ کیا ہے ہمارے شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب نے قرآن مجید کا، لفظی ترجمہ کیا ہے انہوں نے، اور انہوں نے کلیم کیا ہے کہ میں نے اس میں تنوین کا ترجمہ بھی کیا ہے، شد کا ترجمہ بھی کیا ہے، رموز اوقاف جو ہیں ان کا ترجمہ بھی کیا ہے. الفاظ تو کہیں رہ گئے، الفاظ کی بات تو دوسری ہے. یہ جو اعراب ہیں ان کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور واقعی کیا ہے. اگر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو واقعی انہوں نے ایسے لفظ استعمال کیے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ تنوین کا ترجمہ ہے، یہاں پہ شد کا ترجمہ ہے، یہاں پہ یہ رموز اوقاف کے مطابق ترجمہ کیا ہوا ہے. یہ تو بات جو ہے ہدایت کے سراسر خلاف ہے. اور زیادہ جو مخلوق گمراہ ہے اس وقت وہ اسی وجہ سے ہے. علماء بھی بڑے ہیں، فضلاء بھی بڑے ہیں، لکھنے والے بھی بڑے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں، اور شارٹ کٹ ہے نہیں. اللہ کے رسول جو 30 پارے لے کے آئے، ان میں تو ایک حرف بھی زائد نہیں ہے. ہدایت سے ایک حرف بھی زائد نہیں ہے. یہ سارے کا سارا ہدایت ہے. اور جب ہم اس میں شارٹ کٹ کریں گے، اس میں سلیکٹ کریں گے مضمون یا آیات وغیرہ، اور کچھ حاصل کریں گے، کچھ کو چھوڑ دیں گے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً گمراہی ہوگی. اور اگر قرآن کو ویسے ہی چھوڑ کے دوسری کتابیں پڑھنی شروع کر دیں، خواہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہوں، اس میں اختلافات پیدا ہوں گے، اس میں کوتاہیاں ہوں گی، اس میں لغزشیں ہوں گی، اس سے انسان کو گمراہی کے ایک نہیں ہزاروں راستے ملیں گے. ہدایت کا راستہ یہی ہے کہ انسان قرآن مجید کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل پڑھے. انسان ارادہ تو کر لے. اب دیکھیں نا، جس آدمی نے 99 قتل کیے تھے یا 100 قتل کیے تھے، اس نے ارادہ ہی کیا تھا. جس عالم نے اس کو مسئلہ بتایا، اس نے مسئلہ یہی بتایا تھا، اللہ کے ہاں تمہاری معافی تو ضرور ہے، لیکن معافی یہ صورت میں ہے کہ تم گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ. اس آدمی نے ارادہ کر لیا کہ میں گناہ گاروں کی بستی کو چھوڑ کے نیک لوگوں کی بستی میں چلا جاتا ہوں. اس نے سفر کا آغاز کر دیا. ابھی وہ نیک لوگوں کی بستی میں پہنچا نہیں تھا، راستے میں اس کی موت آ گئی. لیکن جو اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا، عزم کر لیا تھا کہ میں نے نیکی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی. اس بات سے آپ فکر مند نہ ہوں
کہ 30 سال 40 سال 50 سال کی زندگی تو بیت گئی، اب اتنا عرصہ تو ضائع ہو گیا، اب ہم اگر قرآن شروع کریں گے تو بقیہ زندگی میں کتنا پڑھ لیں گے؟ یہ بات نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ نیت کر لیں، ممکن ہے کہ آپ ایک پارہ ہی پڑھیں اور موت واقع ہو جائے تو آپ کی نیت پہ اللہ بخش دے، آپ کے ارادے پہ اللہ بخش دے کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی تھی، میں سارا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں سارا قرآن سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے آدھا پارہ پڑھا یا ایک پارہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں بخشے گا؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بخش دیا، اور اللہ کے رسول نے یہ واقعات اسی لیے بتائے ہیں جیسے یہ واقعات بنی اسرائیل کے تھے ویسے ہی تمہارے لیے ہیں، ان میں سبق ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ انسان مکمل قرآن مجید کو پڑھے، اور پھر کوشش یہ کیجیے کہ قرآن مجید کے وہ تراجم پڑھیں جن کی اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی پاک اور صاف ہو، تقوی والی اور صالحیت والی ہو، بدعات سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، بد عقیدگی سے پاک ہو۔ ایسے لوگوں کے قرآن اور ترجمہ لے کے پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دیں گے۔ اور یہ جو بات اللہ نے فرمائی، اس سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے کہ میری مشیت یہ نہیں ہے کہ سارے آدمی نیک رستے پہ چلیں، یہ بھی گھبرانے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی اللہ سے دعا کرے گا اور اس بات کا عزم اور ارادہ کرے گا کہ یا اللہ مجھے ہدایت دے، میں ہدایت کا راستہ حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کا قانون نہیں ہے یہ۔ اللہ نے یہ بات خود ارشاد فرمائی اور بار بار فرمائی، جو آدمی مجھ سے دنیا مانگے گا میں اس کو دنیا دوں گا، دنیا سے بھی محروم نہیں کروں گا، اور جو آدمی مجھ سے یہ کہے گا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو بھی محروم نہیں کروں گا، میں اس کو دنیا بھی دوں گا، آخرت بھی دوں گا۔ اس لیے اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کی مشیت ہی یہ اس کو بہانہ نہ بنائیں کہ اللہ کی تو مشیت ہی نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں، بہانہ نہ بنائیں اسے، یہ شیطان کو دھوکہ ہے۔ جو اللہ سے ہدایت مانگے گا اللہ اس کا ضرور ہدایت دے گا۔ اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری طرف آنے کی جاہدو جد و جہد کریں گے، ہونی کوشش یہ چاہیے، سچے دل سے یہ تڑپ ہونی چاہیے ہدایت والی، جاہدوا فینا، اللہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنا راستہ ضرور دکھائیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان کو ہدایت نہ دیں، لنہدینہ، ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو۔ لیکن یہ بات تو ہے اللہ سے مانگنے کی اور اللہ سے طلب کرنے کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ آپس میں اختلاف نہ کرتے انبیاء کے آنے کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، اس لیے کہ انبیاء تو اپنے ساتھ بینات بھی لے کے آئے، معجزے بھی لے کے آئے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معجزہ جو ہے وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ جتنے انبیاء معجزے لے کے آئے ان انبیاء کی وفات کے ساتھ ہی ان کا معجزہ ختم ہو گیا۔ میرا معجزہ جو ہے یہ میری وفات کے ساتھ ختم نہیں ہوگا، میرا معجزہ تو قیامت تک باقی رہے گا، اور قرآن معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس قرآن مجید کا ایک زیر یا زبر بھی کوئی دشمن یا کوئی اپنا یا کوئی غیر یا غدار یا منافق اس کو بدل نہیں سکا، اتنا بڑا معجزہ ہے۔ بینات لے کے آئے، اللہ فرماتے ہیں کہ معجزات اور بینات لانے کے باوجود لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، من بعد ما جاءتہم البینات ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، فمنہم من آمن، اب ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو ایمان لے آیا انبیاء پہ، ومنہم من کفر، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کر دیا کہ یہ تو جادوگر ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو فوراً انہوں نے کہہ دیا یہ جادو ہے۔ اسی طرح باقی انبیاء نے
جب بھی کوئی معجزہ دکھایا تو لوگوں نے جادو کہہ کے انکار کر دیا، لیکن جن لوگوں کے عقل نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہی ہو سکتا ہے، وہ ایمان لے آئے۔ لہذا فرمایا بعض لوگوں نے انکار کیا، بعض لوگ ایمان لے آئے۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا، تو لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، لوگ آپس میں اختلافات نہ کرتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے، وہ اللہ پورا کرتا ہے، اور اللہ کا ارادہ یہی ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں نے جو جنت اور جہنم بنائی ہے دونوں کو بھر کے رہوں گا۔ جنت بھی اللہ کی اتنی وسیع ہے کہ جو مخلوق اللہ نے اب جنت کے لیے پیدا فرمائی ہے یہ ساری کی ساری جنت میں چلی جائے گی، جنت میں جگہ پھر بھی باقی رہ جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کریں گے جنت کے لیے، اتنی جنت میں جگہ باقی بچ جائے گی۔ اور جہنم کے بارے میں بھی فرمایا کہ جہنم بھی پوچھے گی حل من مزید، یا اللہ کچھ اور بھی ہے ڈالنے کے لیے، تو بڑی جگہ ہے میرے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی ڈالیں گے جہنم میں، اور پھر جہنم کہے گی بس 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 یا اللہ بس۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہے، میری مشیت یہ ہے کہ میں نے جو جنت اور جہنم بنائی ہے ان دونوں کو بھروں گا میں۔ یہ ہے اللہ کی مشیت۔ یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ سارے لوگ نیک بن جائیں۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 300-400 یا 200-300 آدمی ہیں، ان سارے 200-300 آدمیوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کسی کا ایمان قوی ہے، کسی کا کمزور ہے، کسی نے قرآن مجید کے 2 پارے پڑھے ہیں، کسی نے 5 پڑھے ہیں، کسی نے 10 پڑھے ہیں، کسی نے ترجمہ بالکل نہیں پڑھا، کسی نے ترجمہ سارے قرآن کا پڑھا ہے، کوئی تہجد پڑھنے والا ہے، کوئی اشراق پڑھنے والا ہے، کوئی 5 نمازیں بھی پوری طرح نہیں پڑھتا۔ سارے لوگ تو ایک جیسے ہیں نہیں۔ اور یہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی ہے کہ میں چاہتا تو سب کو ایک جیسا کر دیتا، لیکن یہ میری مشیت نہیں ہے۔ میری مشیت تو یہ ہے کہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی بیمار ہے، بڑی تکلیف ہے اسے، بڑی درد ہے اسے، گھر میں بیٹھا ہے، اس کو اللہ نے رخصت دی ہے کہ تم نماز گھر میں پڑھ لو۔ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ بھی بیمار ہے، اس کو بھی بڑی درد ہے، بڑی تکلیف ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں، میرا دل چاہتا ہے میں تو مسجد میں جا کے نماز پڑھوں۔ اب ان دونوں کا انجام ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی بیماری اور تکلیف کے باوجود یہ چاہتا ہے کہ میں اجتماعی جماعت کا ثواب حاصل کروں، مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، تب مجھے سکون ملتا ہے۔ ایک آدمی کو ذرا تھوڑا سا بہانا، اچھا یہ ڈیوٹی سے آئے ہیں بڑے تھکے، چلو یہ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اچھا چلو سو کے پڑھ لیں گے۔ اب یہ سوچ کا اختلاف جو ہے، اس نے جہاں راستے مختلف کر دیے وہاں اس کی جزا و سزا بھی مختلف کر دی، اس کا انجام بھی الگ الگ کر دیا، اس کے مارکس بھی کم اور زیادہ کر دیے۔ ایک جو ہے وہ 100 مارکس لیتا ہے، دوسرے 20 یا 25 لیتا ہے، ایک 80 لیتا ہے، دوسرا 70 لیتا ہے۔ اور یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، اور یہ میری مشیت ہے۔ میں نے جنت کو بھی بھرنا ہے، جہنم کو بھی بھرنا ہے۔ جہنم کے بھی درجے ہیں، جو کٹے کافر ہیں، جو منافق اور غدار ہیں، ان کا درجہ اور ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے بدترین درجہ منافقوں کے لیے ہے۔ اور جنت کے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 100 درجے ہیں۔ شہیدوں کے لیے سب سے اچھے درجے ہیں، بہترین گھر ہیں۔ اور پھر بہت سے اعمال ایسے اللہ کے رسول نے فرمائے، اگر کوئی مثال کے طور پہ آدمی حقدار ہے کسی جھگڑے میں، اسے معلوم ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کے لیے ایک بہترین گھر بناتے ہیں اپنا حق چھوڑنے والے کے لیے۔ تو یہ درجہ بدرجہ تو ہے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ 100 درجے جنت کے بھی پورے کرنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کے درجے بنائے ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں۔ وہ پورے تو ایسے ہی ہونے ہیں، کچھ نافرمان ہوں، کچھ فرما بردار ہوں، کچھ بہت زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے، کچھ کم درجے والے، کچھ اس سے بھی کم درجے والے۔ یہ تو درجہ بدرجہ ہے، سارے معاملات ہیں۔ اور وہی بات اللہ نے فرمائی کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ وہی
اللہ جو چاہتا ہے اللہ وہی کرتا ہے، لیکن اللہ کی مشیت نہیں ہے کہ سارے لوگ ایک جیسے ہو جائیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قتال کے بارے میں بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ جہاد جو ہے وہ دین کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے بہت ضروری ہے۔ طالوت اور جالوت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے پھر ویسے بھی ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ نے، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ کی راہ میں قتال کرو اور جان رکھو اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جان کی قربانی کے بعد دوسری بڑی آزمائش انسان کے لیے مال کی قربانی ہے۔ یہ دو چیزیں جو ہے نا انسان کو بڑی مصیبت میں ڈالتی، دو چیزیں انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں اور بڑی مصیبت میں ڈالنے والی ہیں، ایک جان سے محبت، ایک مال سے محبت۔ جان کی محبت بھی انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے، اور مال کی محبت بھی انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جان قربان کرنے کا حکم دیا کہ اللہ جان مانگتا ہے جنت کے لیے، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر کوئی معذور ہے، کسی وجہ سے جہاد میں جان نہیں دے سکتا، عملاً شریک نہیں ہو سکتا، ایسا نظام نہیں ہے، فوج میں بھرتی نہیں ہو سکا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میں جنت کے لیے مال طلب کرتا ہوں کہ جہاد کے لیے اپنا مال خرچ کرو۔ پہلے قتال کے بارے میں حکم تھا، اب ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مال کے انفاق کی ترغیب دلائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا، خرچ کرو اپنا مال، مما رزقناکم، اس سے جو رزق ہم نے تم کو دیا۔ یہ جتلایا ہے اللہ نے کہ رزق جو ہے یہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ یہ حماقت اور بیوقوفی ہے جو انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، یہ میرا مال ہے۔ یبسط اللہ الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے اسے زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے تھوڑا دیتا ہے۔ ایک ہی طرح کی مارکیٹ میں دو دکانیں ہوتی ہیں، کپڑے کی دکان ہے، جوتوں کی دکان ہے، گھڑیوں کی دکان ہے، کوئی بھی دکان ہے۔ ایک آدمی پہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اس سے اپنے گاہکوں سے نپٹا نہیں جا سکتا، دوسری دکان خالی پڑی ہوتی ہے۔ یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بار بار اللہ نے فرمایا رزقنا مما رزقناہم مما رزقناکم، اس مال سے خرچ کرو جو میں نے تمہیں دیا، جو ہم نے تمہیں دیا۔ یہ سوچ جو ہے یہ حامان کی ہے یا فرعون کی ہے، جب اسے لوگوں نے کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو، اللہ نے تمہیں بڑا مال دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، وہ منع نہیں ہے۔ جو اللہ نے مال دیا ہے اپنی ضروریات پوری کریں۔ کہنے لگا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ تو مال میں نے اپنی ڈگری کے زور پہ حاصل کیا ہے، میں نے ڈگری حاصل کی، پی ایچ ڈی کیا، میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے، میں نے انجینئرنگ کی ہے، میں نے اپنے علم کے زور پہ یہ مال حاصل کیا ہے، اپنے تجربے سے حاصل کیا ہے۔ بڑے چالاک ہیں فلاں تاجر، بڑا بزنس ہے جی ان کا، بڑی فیکٹریاں ہیں۔ یہاں آئے تھے اگلے دن، پچھلے دن شاید آپ نے بھی اخبار میں خبر پڑھی ہوگی، شاید یہ کسی دوسرے خمیس مشیت یا کہیں، ایک بنگالی صاحب تھے جو بنگلہ دیش سے آئے، اور خالی ہاتھ سے، ظاہر ہے ہم لوگ کون دولت لے کے آتا ہے وہاں سے، خالی ہاتھ سارے آتے ہیں، پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے۔ اور انہوں نے لکھا کہ جب آئے تھے تو 300 یا 400 تنخواہ لیتے تھے، اور اب ان کی ماہانہ آمدنی 4-5 لاکھ ریال ہے، اور سعودی جو ہے وہ اس بنگالی کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں خالی ہاتھ۔ اور ایک مثال نہیں ہے، بڑی مثالیں ہیں۔ ہمارے اپنے بھائی بہن کئی ایسے ہیں جو بیچاری اچھے بھلے پڑھے لکھے ہیں، لیکن یہاں آ کے کوئی ایسا روزگار نہیں ملا انہیں، اپنی ضرورت کے مطابق بھی کمائی نہیں کر سکے۔ لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو ان پڑھ ہیں، لکھے پڑھے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار دے دیا انہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بار بار جتلاتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ خناس نہ بھر جائے کہ جو مال میرا بینک بیلنس ہے یہ میرا ہے، اللہ تعالیٰ نکلوانا چاہے تو منٹوں میں نکلوا لے، ایک لمحے میں نکل جائے۔
بائی پاس کا آپریشن ہونا ہے، اچھا 50,000 لگ گیا، 60,000 لگ گیا. گردہ خراب ہو گیا، گردہ ڈالنا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی موت ہو گئی، دیت دینی ہے 1,00,000 ریال. یہ ساری باتیں تو اللہ کے اختیار میں ہیں. اس لیے اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ رزق جو ہے اس کو اپنا نہ سمجھو، تم امین ہو اس رزق کے، تم امانت دار ہو اس رزق کے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نصیحت پہ اکتفا کیا ہے، نصیحت کی ہے، رغبت دلائی ہے، خرچ کرو. ورنہ اللہ نکلوانا چاہیں تو فوراً نکلوا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا وہ خرچ کرو. من قبل، اس سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع، جس میں خرید و فروخت نہ ہو سکے. دنیا میں خرید و فروخت ہوتی ہے نا، ہمارے جمہوری ملکوں میں تو بڑا عام رواج ہے. اچھا، یہ اسمبلی کے ممبر کے کتنے لاکھ ہیں یا کتنے کروڑ ہیں، قومی اسمبلی کے ووٹ کے کتنے کروڑ ہیں، وزارت کے لیے کتنے کروڑ چاہیے، گورنری لینے کے لیے کتنے کروڑ چاہیے. یہ بے ہے نا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا کہ اچھا جی ہماری سلطنت تھی، ہم تو پریزیڈنٹ تھے، جنت چاہیے ہمیں، اب وہ ساری ہماری سلطنت لے لیں اور جنت دے دیں ہمیں. اچھا یہ جہنم سے بچنا ہے تو میری ساری دولت لے لو، میری وزارت یا میری گورنری لے لو اور مجھے جہنم سے بچا لو. فرمایا وہاں پہ خرید و فروخت نہیں ہے، پلے کچھ ہوگا نہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن تم قبروں سے اس طرح اٹھو گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یہ 2 کپڑے بھی بدن پہ نہیں ہوں گے. فرمایا کہ وہاں تو خرید و فروخت ہوگی نیکیوں سے. رات ہی میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے ناحق کسی مومن کو قتل کیا ہوگا تو مقتول قیامت کے دن قاتل کو اس کے سر سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ ہے وہ آدمی جس سے مجھے قتل کیا تھا، یا اللہ اسے پوچھ کے اسے مجھے کیوں قتل کیا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آدمی کہے گا کہ یا اللہ میں نے اس کو قتل کیا تھا فلاں آدمی کی حکومت قائم کرنے کے لیے، تاکہ فلاں آدمی کا نام بلند ہو، اس کی دنیا میں عزت بڑھ جائے، اس کی حکومت ہو جائے. آج کل آپ کو پتہ ہے نا الیکشن ہوتے ہیں، اچھا فلاں پارٹی کا کھڑا ہے، فلاں پارٹی کا کھڑا ہے، اس نے گولی مار کے دوسری پارٹی کے آدمی کو مار دیا کہ یہ ووٹ کیوں دے رہا ہے یا ووٹ ہمیں کیوں نہیں دیتا. مقصد یہ ہے کہ میری پارٹی کا لیڈر جو ہے اس کی حکومت بن جائے. یہی وہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی کہے گا یا اللہ میں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ فلاں لیڈر کی حکومت بن جائے، فلاں کی حکومت قائم ہو جائے. اللہ فرمائیں گے کہ اس قاتل کے اوپر اس کے اپنے گناہ بھی ڈال دو اور مقتول کے سارے گناہ اس قاتل کے اوپر ڈال کے جہنم میں ڈال دو اسے. وہاں کوئی بیع نہیں ہوگی، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. اور فرمایا کہ ولا خلتن، اور کوئی کسی کا خلیل بھی نہیں ہوگا، کوئی دوستی نہیں ہوگی. اچھا یہ میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل رہا، اچھا کوئی بات نہیں، وائس چانسلر صاحب جو ہیں بڑے دوست ہیں اپنے، ان کا اپنا الگ کوٹا ہوتا ہے، لہذا بچے کی ایڈمیشن ہو جائے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، اپنے دوست ہیں. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دوستی بھی نہیں ہوگی، یہ حضرت صاحب پیر صاحب سب قیامت کے دن فرمایا کہ انکار کر دیں گے، یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں، یہ میرے نام کی نظر نیاز دیتے رہے، یہ میرے نام کے چڑھاوے چڑھاتے رہے، یا اللہ یہ میرے نام کی گیاریاں میرے بعد دیتے رہے، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، یا اللہ یہ تو خود مشرک تھے، یہ تو خود بد عقیدہ تھے، شرک انہوں نے خود کیا. فرمایا کہ اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ بیع ہوگی اور نہ ہی کسی کی دوستی ہوگی، ولا شفاعت، اور فرمایا کہ کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا.
دنیا میں یہی ہوتا ہے، اچھا یہ ہمارا چچا ہے، اس کا فلاں ایم این اے واقف ہے، چچا سے کہیں گے سفارش کر دو ہماری، اسپتال میں ایڈمیشن ملنا ہے یا فلاں کام کرنا ہے یا بچہ فیل ہو گیا اس کو پاس کرانا ہے یا قتل میں مقدمہ ہے قاتل کو چھڑانا ہے. 100 طرح کی سفارشیں ہیں دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت بھی نہیں ہوگی اس طرح کی. اللہ کی مخلوق میں سے کوئی نبی یا کوئی ولی ایسا نہیں ہے جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکے یا اللہ میں تو اس کو ضرور بخشوانا چاہتا ہوں، اس کو ضرور بخش دے، اس کے بغیر میں جنت میں نہیں جاؤں گا، اس کو جنت میں ضرور لے کے جاؤں گا. یہ ساری دھوکے کی باتیں ہیں، باطل عقیدہ ہے. اللہ کے رسول نے جو بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن میں ہی سفارش کروں گا، میرے علاوہ کسی نبی کو جرت نہیں پڑے گی سفارش کرنے کی، نبی کو جرت نہیں ہوگی. تو 1400 سال بعد کے جو حضرت صاحب ہیں یا پیر صاحب ہیں یا بزرگ صاحب ہیں، انہیں تو مجال نہیں ہوگی بات کرنے کی. جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جہنم لائی جائے گی، اللہ کے جو مقرب انبیاء ہوں گے، جو جلیل القدر انبیاء ہوں گے، وہ اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے مجھے بچا لے. امتیں بھول جائیں گی. کتنے دھوکے میں ڈال رکھا ہے لوگوں کو ہمارے گمراہ علماء نے یا گمراہ لوگوں نے، کتنے دھوکوں میں ڈال رکھا ہے اور کتنا فریب دے رکھا ہے. جہاں انبیاء بات نہیں کر سکیں گے، جہاں انبیاء نفس نفسی رب نفسی رب نفسی کہیں گے، وہاں کسی اور کی مجال ہے کہ اللہ سے بات کرے. اور جس کی سفارش قبول ہونی ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ میں سفارش کروں گا واقعی قیامت کے دن، انہوں نے خود یہ بات بتائی ہے کہ میں سفارش کرنے سے پہلے اللہ کا غصہ دور کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا اور اتنی دیر تک سجدہ کروں گا، اتنی دیر تک سجدہ کروں گا کہ مجھے آج پتہ نہیں کتنا لمبا سجدہ ہوگا. اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا، اللہ کی وہ حمد و ثنا کروں گا جس کا مجھے آج پتہ نہیں کہ کون سی حمد و ثنا ہوگی. جب اللہ کے رسول کا یہ معاملہ ہے جن کی شفاعت اللہ نے قبول کرنی ہے، تو پھر اور کس کی مجال ہے کہ اللہ کے حضور کوئی بات کرے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں تم خرچ کرنا چاہو تو پھر کوئی چیز تمہارے کام نہ آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی ہے یہ بات، کہ انسان اس دن جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے روئے زمین کے برابر سونا خرچ کرنا چاہے گا کہ یا اللہ یہ میں صدقہ کرتا ہوں، میری جان بخش دے، جہنم سے بچا لے. فرمایا کہ اس دن صدقہ ہوگا نہیں، قبول کہاں سے ہوگا، کسی کے پلے کچھ ہوگا نہیں. فرمایا کہ ننگے بدن ہوں گے، ننگے پاؤں ہوں گے، بے خطرہ ہوں گے تم لوگ. اور صدقے کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ صدقہ جو ہے دنیا میں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے. اور قیامت کے دن کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ قیامت کے دن جب سورج جو ہے یہ 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، حشر کا میدان تپ رہا ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اللہ کے عرش کے علاوہ کسی دوسری چیز کا سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے علاوہ ایک چیز اور ہے جس کا سایہ ہوگا ہے، اور وہ ہے صدقہ. اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہوا مال، وہ بھی قیامت کے دن سایہ بن کے انسان پہ آئے گا اور انسان کے اوپر سایہ کرے گا میدان حشر میں. آگے اللہ فرماتے ہیں والکافرون هم الظالمون، کافر لوگ جو ہیں وہ ظالم ہیں. ایک تو مراد یہ ہے کہ جو لوگ اس دن کا انکار کرنے والے ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ اس دن یہ باتیں نہیں ہوں گی، اس دن کا انکار کرنے والے ظالم ہیں. اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اتنی وضاحت کے بعد بھی جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، وہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں. دیکھیں نا، انسان
جتنے بھی مال اکٹھا، اور یہ مال کی ہوس ہے بڑا سخت امتحان، بہت سخت امتحان ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جو بچنے والے ہیں ایسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الفتنہ تو امتی المال، میری امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال کا فتنہ ہی ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، سینچ کے رکھتا ہے، گن کے رکھتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے نا نوٹ گننے میں، کتنے ہزار ہیں، کوئی 500 کا نوٹ کم نہ ہو گیا ہو، کوئی 1000 کہیں ضائع نہ ہو گیا ہو، چلا نہ گیا ہو، بار بار انسان گنتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے نوٹ گننے میں، بڑا مزہ آتا ہے بینک اکاؤنٹ لینے میں، اس میں 2 لاکھ ہیں، اس میں 5 لاکھ ہیں، اس میں 10 لاکھ ہیں۔ لیکن یہی مال جو ہے یہ انسان کے لیے قیامت کے دن فتنہ بن جائے گا، بہت بڑا وبال بن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ وہ دن آنے سے پہلے صدقہ کر لو اللہ کی راہ میں، اور پھر یہ بات جو ہے نا یہ ذہنوں سے نکال دیجئے، اچھا جی مر گیا تو پیچھو آپ پہ اولاد دے گا لوائے گی نا، آپ پہ اولاد کرے گی نا کچھ، بھئی تمہیں موت پڑ رہی ہے اپنے مال سے نکالنے کے لیے، اولاد کیوں نکالے گی؟ جو تم مال چھوڑ کے جا رہے ہو وہ تو دعائیں کر رہے ہیں کہ بابا مرے ہمارا، چاچا مرے ہمارا، اور جو مال جس پہ اوپر سینچ کے بیٹھا ہوا ہے یہ مال ہمارے قبضے میں آئے۔ اگر تم خود اپنے ہاتھوں سے مال خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، خود تمہیں موت پڑتی ہے مال خرچ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں، خود تمہاری جان نکلتی ہے، تو تمہاری اولاد کیوں کرے؟ اولاد تو دکھاوے کے لیے 2 دیگیں اتار دے گی تمہارے مرنے کے بعد، بڑا کھانا پکا دے گی تمہارے لیے، چند روز بیچتے کر دے گی، رسم کل کر دے گی، 40واں کر دے گی، 10واں کر دے گی، اس کے بعد تمہاری قبر بھی یاد نہیں ہوگی تمہاری اولاد کو۔ جسے خرچ کرنا ہے اللہ کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کرے، اس مال کو اپنی اولاد کے ہاتھوں میں نہ دے کے جائیں۔ اولاد کے نصیب میں جو کچھ لکھا ہے وہ اللہ خود دے گا انہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ راشد لوگ ایسے نہیں کہتے۔ عمر بن عبدالعزیز جو تھے اگر انہوں نے اپنے خاندان کے ساتھ انصاف کیا، اپنی امت کے ساتھ انصاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق یہ دی اس نیک عمل کے نتیجے میں۔ جب فوت ہونے لگے تو لوگوں نے یہ بات کہی کہ امیر المومنین آپ نے اپنے پیچھے تو کوئی جاگیریں نہیں چھوڑیں، جاگیریں تو اپنے خاندان والوں کی بھی آپ نے ختم کر دیں، آپ کی اپنی بیوی کا ایک ہار تھا وہ بھی آپ نے بیت المال میں جمع کرا دیا جو اس کے باپ نے دیا تھا، وہ بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کچھ تو لکھ کے جائیں، اس کو وزیر بنا لینا، اس کو گورنری دے دینا، اس کو نوکری دے دینا، اس کے نام کوئی جاگیر لگا جائیں، کوئی دکان لگا جائیں، کوئی فیکٹری لگا جائیں اس کے نام کی۔ عمر بن عبدالعزیز پہ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں کرے، کہنے لگے کہ میں اپنی اولاد کے لیے جہنم نہیں خریدنا چاہتا، اگر میری اولاد نیک ہوگی، متقی ہوگی، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ خود دے گا انہیں۔ اور یہ بات بڑی پکی ہے، متقی ہو آدمی، اللہ کا فرما بردار ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہو، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہو، دین کے لیے قربانی دینے والا ہو، واللہ العظیم اللہ ضائع نہیں کرتا۔ یہ بات غلط ہے کہ اللہ ضائع کرے گا، یہ عمر بن عبدالعزیز کی بات ہے، کسی ایرے گہرے کی بات نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ میں اپنے بیٹوں کے لیے کچھ نہیں لگاؤں گا، انہیں کچھ نہیں دے کے جاؤں گا، اگر یہ نیک ہوں گے، اگر یہ اللہ کے فرما بردار ہوں گے، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ خود دے گا انہیں۔ اور اگر یہ اللہ کے نافرمان ہوئے، اگر یہ فاسق اور فاجر ہوئے میرے بعد، تو میں فاسق اور فاجروں کے نام دولت لگا کے خود جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر گناہگار ہیں یہ، اللہ کے نافرمان ہیں، تو پھر ویسے ہی میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ان کو ایک دھیلا بھی دے کے جاؤں۔ اور ہمارے ہاں جتنی بھی ہوس ہے وہ ساری ہوس ہے ہی اس لیے، وہ جی سات اندسنا بہ کھاندیا رہن تاں بھی بڑا تاں بھی نہیں مکدا،
خود جہنم میں جاتے ہیں تو چلے جائیں، نسلوں کی فکر پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں بھی، اپنی سوچ کو بدلنے کا معاملہ ہے، اپنی فکر کو بدلنا چاہیے، اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ سیدھا راستہ یہ ہے، جو بات اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے آنکھیں بند کر کے اس راستے پہ چلیں، بس ایک ہی راستہ ہے نجات کا۔ یہ اپنے فلسفے اور ادھر ادھر کی باتیں، فلاں عالم نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، یہ ساری باتیں ایسے ادھر ادھر کی باتیں ہیں۔ سلامتی کا راستہ، نجات کا راستہ ایک ہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا جو بھی فرماتے ہیں اس کی سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی، بات پلے پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لیں اور اس پہ عمل کریں، نجات اسی میں ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ تو خاص طور پہ صدقہ اور خیرات کا خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے 3 کام جو ہیں اعلیٰ ترین کام ہیں، وہ افضل ترین کام ہیں جن پہ سارے مسلمانوں کو کمر کس لینی چاہیے: قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل اور صدقہ۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے کریں۔ اخباروں کو چھوڑیں، رسالوں کو چھوڑیں، ٹی وی کو چھوڑیں، انٹرنیٹ کو چھوڑیں، یہ سارے فتنے ہیں، گمراہی کے فتنے ہیں، وقت ضائع کرنے کے فتنے ہیں۔ اور یہ مہینہ وقت ضائع کرنے والا مہینہ نہیں ہے، اس کا ایک لمحہ جو ہے یہ سونے سے تولیں گے تب بھی یہ نہیں ملے گا۔ اور یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے رمضان کے بعد دوبارہ یہ رمضان نصیب کر دیا ہمیں، یہ تو اللہ کا احسان ہے ہم پہ۔ ذکر اذکار کرتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں، اللہ سے پناہ طلب کریں، اللہ سے حفاظت طلب کریں، اللہ کے آگے روئیں اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں۔ یہ مہینہ ہی اپنے گناہ معاف کروانے کا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے اللہ سے، اللہ وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو۔ اور جبرائیل نے جواب میں کہا آمین یا رسول اللہ، ہاں اللہ قبول کرے آپ کی دعا کو۔ جو آدمی اس مہینے میں بھی اپنے گناہ معاف نہیں کراتا، اللہ سے گناہ معاف کرا، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، سچی بات ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا غفور اور رحیم ہونا اسی دنیا کے لیے ہے، آخرت میں اللہ کے قانون بڑے 2 ٹوک ہوں گے۔ اس دنیا میں اللہ غفور اور رحیم ہے اور بڑا غفور رحیم ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے جہنم واجب ہو جائے گی ایک آدمی پہ۔ اللہ پوچھیں گے کہ اس آدمی کو دیکھو، کبھی میرے خوف سے اس کی ایک آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا؟ ساری زندگی میں 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی میں کبھی میرے ڈر سے، میرے خوف سے اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا تھا؟ اگر ایک آنسو بھی نکلا ہے میرے ڈر سے تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ اتنا غفور رحیم ہے اللہ کی ذات۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اپنا کام کرنا ہے، اپنی تجارت کرنی ہے، اپنے فرائض دنیا کے ادا کرنے ہیں، لیکن تھوڑی سی رد و بدل تو اس میں کرنا چاہیے نا۔ رمضان 11 مہینے کے بعد آتا ہے اور بڑی فضیلت کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ اجر و ثواب اللہ اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ عام دنوں میں 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، 10 سے لے کر 700 گنا تک۔ اور فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے یہ قید ختم کر دی ہے 700 والی۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتے ہیں جن کا تم فہم و گمان نہیں کر سکتے۔ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی جانتا ہوں کتنا دوں گا میں تمہیں، اتنا ہے اجر اس کا۔ ہم لوگ پاکستان سے یا ہندوستان سے یا بنگلہ دیش سے یہاں کیوں بیٹھے ہیں آگے؟ اپنے گھر بار چھوڑے کیوں آئے ہیں؟ 22 گنا یا 23 گنا زیادہ ملتا ہے، صرف اس لیے کہ 1000 کما لیں تو فوراً گنتے ہیں، اچھا جی 23,000 ہو گیا ہمارے۔ 22-23 گنا کے لیے تو ہم نے اتنی جان ماری کی ہے، اپنا گھر بار بیچ کے ویزا لیتے ہیں کہ سعودی عرب چلتے ہیں، وہاں 23 گنا زیادہ ملے گا۔
اور کتنے دھوکے بھی ہو جاتے ہیں، نقصان بھی اٹھاتے ہیں، اس میں تکلیفیں اور مصیبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، قرض بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ دونوں مسلسل سوار رہتے ہیں. سعودی عرب چلتے ہیں 22 گنا زیادہ ملے گا. اور اس مہینے میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ 700 سے زیادہ گنے، 700 گنا سے بھی زیادہ میں دوں گا. کیا واقعی وہ تڑپ ہمارے اندر رمضان میں پیدا ہوتی ہے جو پاکستان سے آنے کے لیے ہے، یا ہندوستان سے آنے کے لیے جو ہمیں تڑپ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا جتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں؟ کیا رمضان کے مہینے میں وہ مشقت اور محنت کرتے ہیں واقعی ہم کہ اس مہینے میں ایک نیکی کریں گے تو اس کا 700 سے بھی زیادہ گنے ثواب ملے گا؟ انسان اللہ کے، اور یہاں واللہ ایسا ماحول ہے کہ رات کو آپ تراویح کے لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ائمہ کرام کو، اور حرم شریف کے اماموں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں کرے ان ائمہ کرام پہ. تلاوت اس طرح کرتے ہیں کہ پتھر سے پتھر دل جو ہے وہ بھی موم ہو جاتا ہے، اور ان کے اپنے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں، پڑھنے والوں کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کبھی اپنے تنہائی میں رمضان کی رات میں وہی قرآن جو ہے اس کی دعائیں مانگ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کے آگے روئیں دھوئیں؟ اور یہ معاملات دنیا کے اسی طرح سیدھے ہوتے ہیں. یہ جو ہماری بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں، بچوں کے معاملات، بچوں کی نافرمانیاں، بیوی کے معاملات، بیوی سے لڑائیاں جھگڑے، یہ وہ ساری چیزیں، انہیں سیدھا کرنے کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کے آگے روئیں اور گڑ گڑائیں، اللہ کو راضی کریں. اللہ راضی ہو جائے گا تو سارے معاملے سیدھے ہو جائیں گے. اور یہ مہینہ تو اللہ نے رکھا ہی اسی لیے ہے. اللہ بڑے غفور رحیم ہیں. اللہ تو آگے پیچھے بھی فرمایا کہ تم وضو کرتے ہو، ہاتھوں کے گناہ معاف کرتا ہوں، آنکھوں کے گناہ معاف کرتا ہوں، کانوں کے معاف کرتا ہوں، منہ کے گناہ معاف کرتا ہوں، پاؤں کے گناہ معاف کرتا ہوں، ایک نماز سے دوسری نماز تک کے گناہ معاف کرتا ہوں، جمعے سے جمعے تک کے گناہ معاف کرتا ہوں، رمضان سے رمضان کے گناہ معاف کرتا ہوں. اللہ کے ہاں تو معافی ہی معافی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پکڑ تو اس کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عورت تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بچہ ہے، اور جب میں روٹیاں لگاتی ہوں یا آگ کے آگے چولہے کے آگے بیٹھتی ہوں مجھے تو اپنے بچے سے اتنی محبت ہے کہ آگ کے سامنے بیٹھتے ہوئے میں اپنے بچے کو الگ کر دیتی ہوں، پھر میں چولہے کے سامنے بیٹھتی ہوں یا روٹیاں پکاتی ہوں. اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں آگ میں ڈال دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سوال سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا کہ اس عورت نے کیسا سوال کیا ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ تو برداشت نہیں کرتی کہ بچے کو آگ کی لو بھی لگے، آگ کی تپش بھی لگے، اور اللہ جو رحمان اور رحیم ہے کیا وہ یہ گوارا کر لے گا کہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈال دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری بات واقعی سچی ہے، اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو آگ میں ڈالے گا جو اللہ کے مقابلے میں بڑے سرکش ہیں اور اس بات کا اقرار نہیں کرتے لا الہ الا اللہ. جو لا الہ الا اللہ سے انکار کرتے ہیں، اللہ کے سخت باغی ہیں، اللہ کے سخت سرکش ہیں، اللہ ان کو جہنم میں ڈالے گا. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، خود بھی کمر کسنی چاہیے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور گھروں کا ماحول بنانا بڑا ضروری ہے. یہ واجب ہے سارے مردوں پہ، باپوں پہ واجب ہے، یہ بڑا سخت مواخذہ ہوگا اس بات کے لیے. بیٹا گمراہ ہو گیا، بیٹی گمراہ ہو گئی، بیوی غلط راستے پہ چلی گئی، ان کا مواخذہ گھر کے مرد سے ہوگا. یہ گندی چیزیں گھروں سے نکالیں، اخبار اور خبریں اور ٹی وی وغیرہ جو ہیں چھوڑ دینے ایک مہینے کے لیے، نہ پڑھیں، کتنا نقصان ہو جائے گا. ہمارے اخبار نہ پڑھنے سے
قرآن نہ پڑھنے سے نقصان ہوگا، دعائیں نہ مانگنے سے پڑھنے سے نقصان ہوگا، نوافل نہ پڑھنے سے نقصان ہوگا، اللہ سے توبہ نہ کرنے میں نقصان ہوگا، خبریں پڑھنے سے، رسالے پڑھنے سے، ٹی وی دیکھنے سے قطعاً کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ ہدایت دے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔